الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشبه له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرما لیں. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. بلند آواز سے اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، غالباً آج 10 سال کے بعد میں سیالکوٹ کے اس نواحی علاقہ چونیا میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے مولانا حضرت مولانا مفتی مبشر حسین صاحب، انہوں نے غالباً 1.5 یا 2 ماہ پہلے سے آج کی تاریخ کے لیے پابند کیا، اور آج آپ سے ملاقات کے لیے میں تقریباً 650 کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچا ہوں. سبحان اللہ. مظفر گڑھ سے آگے جتوئی کے پاس شہر سلطان ہے، میں گزشتہ رات وہاں پہ تھا، وہاں سے سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوا. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اس سب کچھ کے باوجود ایک ابتدا میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اسٹیج پر بیان کرنے کے لیے آتا ہے نا، بات کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اس کی مجبوری ہے کہ وقت دے رکھا ہے، وعدہ کیا ہے، پہنچنا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں. آپ حضرات قابل رشک ہیں. آپ کا نہ کسی سے کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی مجبوری تھی. آپ خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے. انہوں نے صرف مائک پہ ٹیپ لگانی تھی اور آپ نے میرا جملہ نہیں سنا جس میں میں نے آپ کی تعریف کی. حالانکہ رکنا مجھے چاہیے تھا کہ وہ ہاتھ میرے سامنے لا رہے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. آپ حضرات تو خالصتاً حضور کی محبت میں تشریف لائے، تو یہ
ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں ہم حضور کی محبت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں، مجھے حکم بھی ہوا اور ربیع الاول کی ایک مناسبت بھی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی شخصیات ہیں، میں تمہید کے 2-3 منٹ سن لیجئے، آگے پھر بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا نا آپ سے ملاقات ہوئے، 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ دنیا میں جتنی بھی شخصیات ہیں، جب وہ دنیا سے گزر جاتی ہیں تو ان کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو آپ کسی کی بھی سوانح حیات اٹھائیں، توجہ میری جانب رکھیے، انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، میں اور آپ ہم اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ کسی کی بھی سوانح حیات اٹھائیں، اس کی زندگی کی کتاب اٹھائیں، تو اس شخصیت کا تعارف وہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، کہ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں جگہ بزنس ہوئے، فلاں جاب کی، فلاں ادارے بنائے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، اور اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، تعارف مکمل ہو جاتا ہے، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، قلم رکھ دیا جاتا ہے۔ تمام شخصیات کا تعارف، صاحبان میری جانب ہے توجہ، تمام شخصیات کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی میلاد سے شروع ہی نہیں کرتے۔ اوکھا جملہ سی میرے خیال سے، اس لیے ہم بھی آقا کا تعارف میلاد سے شروع ہی نہیں کرتے، شروع ہوتا جو نہیں۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ جزاکم اللہ۔ ایکو تھوڑی سی کم کر دیں، ادھر میری جانب دھیان رکھیے گا، ہلکی سی کم، مکمل بھی بالکل سادہ نہیں کرنا، ہلکی سی کم، تاکہ بات میری سمجھ آتی رہے۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے، یہ تو بالکل سادہ کر دیا آپ نے، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ جس طرح آج جوئیاں کی اس خوبصورت مسجد کے مینار کے سائے تلے ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ رب نے عالم ارواح میں محفل سجائی ہے، رب نے 2 محفلیں سجائی ہیں عالم ارواح میں، 2 جلسے کیے ہیں رب نے عالم ارواح میں۔ پہلے جلسے میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سب کو بلایا، اور بات کیا ہوئی؟ فقط الست بربکم قالوا بلا، بس محفل برخاست، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں رب نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی آ جائیں۔ مسکرا کے یار کہہ دو سبحان اللہ۔ کئی بندے اس لیے نہیں بولتے کہ یہ بات ہمیں پہلے پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تجھے پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب میں قرآن تو نہیں نہ بدل سکتا، بولیے یار بول۔ اللہ نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی آ جائیں۔
صرف رسول، صرف پیغمبر۔ اچھا میں اب یہاں پر ایک جملہ نوجوانوں کے حوالے کروں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے ان کے کام آئے گا۔ اس محفل میں جو رب نے عالم ارواح میں سجائی، اس میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اور سادہ کرتا ہوں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ اتنی ہلکی آواز تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب مجھے دیکھیے، انہوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ اب اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی ہوں، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ مسجد میں محفل جمی ہے، صبح کوئی اٹھ کر کہتا ہے مفتی صاحب اس محفل میں بھی تھا، تو میرے خیال میں ہم نہیں اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ بندہ تھا یا نہیں تھا۔ وہاں 1.25 لاکھ انبیاء، اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں بھی تھا اس محفل میں، تو میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں اسے کیا جواب دوں کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے، نام نہیں، کوئی نشانی ہو جائے۔ جس طرح کسی نے شیر خدا علی المرتضیٰ سے سوال کیا، حضرت علی جی ذرا یہ تو بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ اب اتنی ہزاروں کی تعداد ہے، قسمیں ہیں مخلوقات کی، حضرت علی کیا جواب دیتے؟ قلم کاغذ لے کر آ، میں تجھے نام لکھواتا ہوں۔ شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، چوہے کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں، پورے ہو سکتے تھے؟ حضرت علی کیا کہنے حضرت علی کے، حضرت علی نے ایک جملہ بولا، فرمایا تجھے نام نہیں بتاتا، نشانی بتا دیتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے۔ جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ مزہ آیا نا جواب کا؟ ہاں، لیکن آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ کے بچے ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب صاحبان تھوڑی سی توجہ میری جانب رکھیے گا، میں تمہید سے نکل رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے کوئی نشانی پتہ چل جائے کہ اس محفل میں کون کون تھا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا ایمان کے موتی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں صرف نبی، اور میرا ان سے وعدہ ہوا تمہیں نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں جاؤ گے، آخر میں میرا محبوب آئے گا۔ اس آیت نے مجھے واضح بتا دیا کہ جو بھی نبی ہے وہ آقا سے پہلے، وہ آقا سے ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ صاحبان توجہ، آواز تھوڑی سی کھول دیں، آواز کھول۔ اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔
पे करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया, वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामका से मुस्तफा बनकर। सुभान अल्लाह। हजरत फरमा रहे थे कई साहब सोए हुओं को नहीं सुनाते, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं सुनाता, सुनता जो नहीं सोया हुआ। आप तो माशाल्लाह जाग रहे हैं, कह दो जरा सो। अल्लाह ने मेरे आका को अपना हबीब बना के भेजा, अपना महबूब बना के भेजा। सुभान अल्लाह। आने वाले पहले बहुत से आए, 1.25 लाख अंबिया आए। एक दिन प्यारे आका जो मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि सहाबा दायरा बनाकर ना आपस में मुज़ाकरा कर रहे हैं, जैसे हमारे तबलीगी भाई नहीं करते बैठ के। सुभान अल्लाह। बैठ के मुज़ाकरा, मंगल वाले दिन मशवरा होता है, क्यों बेरक साहब? मंगल वाले दिन मशवरा होता है। बैठ के मुज़ाकरा फरमा रहे थे और हैरान हो रहे थे कि अल्लाह ने आदम को शफीउल्लाह बनाया, नूह को नजी अल्लाह बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, अपना दोस्त बनाया। इब्राहीम को बड़ा मकाम हमारे आका का है और इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। प्यारे आका तशरीफ ले आए, पूछा क्या बात कर रहे हो? या रसूलल्लाह, हम ये बात कर रहे हैं कि बड़ा मकाम आपका है, लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। प्यारे आका मुस्कराए और मुस्करा के फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे हबीबुल्लाह बनाया। सुभान। खलील दोस्त को कहते हैं, खलील हबीब भी दोस्त को कहते हैं, लेकिन दोस्तों दोस्तों में फर्क होता है। आपके भी दोस्त हैं, आपने अपने जहन में दर्जे बना रखे हैं, ये दोस्त इस दर्जे का, ये इस दर्जे का, ये इस दर्जे का, ये दूर का, ये करीब का। ये दूर का दोस्त है, इसे कुछ कुछ बताऊंगा। ये नजदीक का दोस्त है, इसे बहुत कुछ बताऊंगा। ये दूर का दोस्त है, इस तक अगर कोई बात पहुंच भी गई, ये मुझसे पूछेगा कि वो क्या हुआ था, तो यूं करके तिलक जाऊंगा। और ये करीब का दोस्त है, इससे ने ना भी पूछा तो फोन करके खुद कहूंगा एक बात शेयर करनी थी। फर्क होता है। ये दूर का दोस्त है, इसने अगर कहा कि वो 1 मिनट के लिए मोटरसाइकिल चाहिए था, तो कहूंगा वो छोटे ने पतली चाबी कहाँ रख दी। और ये नजदीक का दोस्त है, इसे खुद बुला के कहूंगा नया बाइक लिया है, जरूरत हुई तो ले जाना। ये बात तो आपके अंदर की है, लेकिन मुस्कुराते होले होले हो। दोस्तों दोस्तों में फर्क होता है। खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं। उलमा ने लिखा है जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाए उसे खलील कहते हैं, जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए उसे हबीब कहते हैं। अल्लाह ने मेरे आका को अपना हबीब बनाकर भेजा, पे करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामका से मुस्तफा बनकर। और सैयदा आमिना, मैं विलादत का एक थोड़ा सा मंजर आपके हवाले कर दूं। आलमी अरवा से मेरे आका का जिक्र शुरू होता है। साहिबान तवज्जो, आलमी अरवा के बाद दुनिया नहीं है, मां का पेट है। तवज्जो। और मक्का की औरतें आके शिकायत लगाती हैं बाबा अब्दुल मुत्तलब को, बाबा जी आपकी बहू बेवा है आमिना, इसे कहो खुशबू न लगाया करे। हाय हाय हाय, खुशबू न लगाया करे। अरब के दस्तूर में बेवगी के आलम में खुशबू औरतें नहीं लगाया करती, और आपकी बहू आमिना खुशबू लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलब आते हैं और आके कहते हैं आमिना बेटा, मुझे औरतों ने बताया खुशबू लगाती हो, खुशबू न लगाया करो, बेवा हो। सैयद आमिना की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहती है बाबा जी अल्लाह की कसम खुशबू नहीं लगाती, जब से वतन में आया है ना।
آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے پیٹ میں ہے، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے پیٹ میں ہے، میں چلتی بادل میرے اوپر سایہ کرتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے پیٹ میں ہے، میں چلتی درخت مجھے سلام کرتے، پتھر مجھے سلام کرتے۔ پھر پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سنوری ہوئی۔ اور سیدہ آمنہ دیکھ کے فرماتی ہے اتنا حسین، اتنا پیارا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اسے اپنا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، خواہ وہ جیسے بھی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی اور حلیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا، یوں کہتی ہو جیسے بڑا جہان گھومتی رہتی ہو، تو نے تو صرف قریشی دیکھے ہیں، ہاشمی دیکھے ہیں، اپنا ٹبر دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھ میں تجارت کے میں کبھی کہاں جاتی ہوں، کس قبیلے میں، کبھی کس قبیلے میں جاتی ہوں، ایسا آج تک بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آ کے کہتے ہیں تم کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا، آمنہ تو کہتی ہے ایسا سی میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے ایسا سی میں نے نہیں دیکھا۔ مجھ سے پوچھو میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں، ایسا ہنسی مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے جبریل امین بول اٹھتے ہیں دنیا والوں تم کہتے ہو ایسا ہنسی ہم نے نہیں دیکھا، تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کے مکھڑے دیکھے، آج کے چہرے دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے جا رہا ہوں۔ آفا کہا گردیدام مہرے بتا برزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے اے عظیم کملا کسے نے جنے آئے وال کوئی نہیں۔ فلک دے چلتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ سٹیج پہ بس ہلکی چلکی بات ہو جائے تو آپ کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، توجہ میری جانب رکھ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا، ساری کائنات سے ہنسی بنا کے بھیجا، اسی لیے تو مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بولتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی۔ یہ وہ جملہ ہے جو یہاں پہ میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، وہاں یہ حسان نے سنایا حضور نے خود سنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، توجہ رکھنا ایک بات اس میں آ رہی ہے، یا رسول اللہ میرا تخیل ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، یہ حضرت حسان کا تخیل ہے، حضور نے خود سماعت فرمایا۔ توجہ اس کا معنی میں اپنے ذوق میں کر رہا ہوں، گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا یوں ہے اللہ نے چاند سورج ہوا فضا خلا زمین آسمان نباتات جمادات اپنی مرضی سے بنائے، آپ کو بنانا تھا تو پوچھا محبوب
بتا نا اب تجھے بتانے لگا ہوں، بنانے لگا ہوں، بتا تیری آنکھیں کیسی ہوں؟ تو گویا آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ سبحان اللہ۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب چہرہ کیسے بناؤں؟ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ سبحان اللہ۔ محبوب پسینہ کیسے بناؤں؟ سبحان اللہ۔ کیا یہ جملہ آ گیا؟ ارادہ تو نہیں تھا، بس آ گیا لب پہ تو میں نے کہا میں عرض کر دوں۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، بصرہ میں، دمشق میں۔ جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں نا، لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب۔ ادھر سے حضرت انس داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے۔ دیکھ نہیں رہے ہوتے لوگ، ادھر دیکھ تو سامنے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے۔ خوشبو بتاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بتاتی ہے؟ خوشبو بتاتی ہے۔ اچھا، اس میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو حیرانگی تو ہوئی ہوگی کہ میں نے عرض کیا لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور انس آتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خطیب انتظار کرتا ہے کہ لوگ آئیں تو میں جمعہ پڑھاؤں۔ کوئی حیرانگی ہوئی کو نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی تو ہوئی ہوگی۔ لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے اور حضرت انس تشریف لاتے ہیں، تو جیسے ہی آتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے۔ خوشبو سے پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس یہ کس عطاری سے لی ہے؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی، یہ عطاریوں سے نہیں ملتی۔ میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، پیارے آقا کو پسینہ آتا تھا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا، اسی میں سے لگا کر آتا ہوں۔ لیکن میں اس میں ایک پھر تھوڑی سی نا توجہ آپ کی چاہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت کیا کرتا، خادم تھے حضرت انس، خدمت کیا کرتا تھا، پیارے آقا کو پسینہ آتا کسی گرمی کی حدت کی وجہ سے یا کسی مشقت کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو وہ میں جمع کر لیتا تھا، میں وہ رکھی ہوئی ہے شیشی میں نے۔ کب تھے حضرت انس؟ کتنا وقت بیت گیا؟ توجہ، میں اپنے تخیل میں اب بات کرنے لگا ہوں۔ کتنا فاصلہ گزر گیا؟ اس وقت مدینہ میں تھے، اب دمشق میں ہیں۔ صاحبان توجہ ہے کون نہیں ہے میری جانب؟ پھر میرا لفظ ضائع نہ کرنا۔ اتنا وقت گزر گیا، اتنا فاصلہ گزر گیا، اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے آج کھولتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، تو قاضی کہنا یہ چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے۔ وہاں بات آئے تو پھر بعض لوگ مناظرے شروع کر دیتے ہیں، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی، نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو، مابین بیتی کا فرمان دیکھو، مابین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے حسین بنا کے بھیجا، پیارا بنا کے بھیجا، خوبصورت بنا کے بھیجا۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت بھی اسی طریقے سے نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دینا اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ کیوں؟ توجہ، آقا فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تمہارے لیے ماڈل بن کر آیا، میں تمہارے لیے نمونہ بن کر آیا۔ ماڈل، نمونہ اسے اپنایا جاتا ہے، اپنایا تب جاتا ہے جب محبت ہو، محبت کے بغیر نہیں اپنایا جاتا۔
محبت کے بغیر کسی کو نہیں اپنایا جاتا، یہ پکی اور ٹھکی بات ہے۔ اور محبت ہوتی کس وجہ سے ہے؟ پہلی وجہ ہے حسن۔ پیارے آقا کا حسن کیسا، جمال کیسا کہ سید عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی مل جاتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر۔ پیارے آقا کے مسکراتے ہیں کمرے میں، اور جیسے ہی حضور مسکراتے ہیں دانت مبارک ظاہر ہوتے ہیں، ان سے روشنی نکلتی ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں، توجہ، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہی ہوں، اسے امام بہقی نے لکھا ہے، میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہی ہوں، میری نظر دھاگے کی جانب، میری نظر سوت کی جانب، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں، سوت ٹوٹے نہیں۔ پیارے آقا اسی کمرے کے کونے میں، حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اچانک سے میری نگاہیں نیچے ہیں، اچانک سے میری نگاہوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی، میں حیران ہو گئی، کمرے میں اچانک روشنی کہاں سے آ گئی؟ میں نے دیکھا، نگاہیں اوپر اٹھائیں تو دیکھا حضور کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا۔ تو پھر محبت میں مجھے کہنے دے، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ اب تھک گئے ہو تو تھوڑا سا اور سناؤں؟ اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کیا جواب دے؟ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ پیارے آقا کے سامنے بوجہل آیا مٹھی بند کر کے، توجہ ہے میری جان، یہ وہ شخص تھا جو ہر قدم پہ حضور کو آزمایا کرتا تھا، بوجہل، ہر قدم پہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، آزماتا تھا۔ میری اگر بات آپ توجہ سے سنیں تو آپ کو اس میں لطف آئے گا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا۔ ایک دن سامنے آ گیا اور اس کے ہاتھ میں گو تھی، گو جانتے؟ 4-5 بندوں نے یوں کیا ہے، جانتے ہی ہوں گے پھر سبھی، باقی ان سے بلوٹوتھ کرا لیں گے۔ گو غالباً 1.5 فٹ اس کی جسامت ہوتی ہے۔ عرب کا ہر معاشرے کا اپنا کلچر ہے نا، بعض علاقوں میں لوگ کتوں کو پکڑنا فخر سمجھتے ہیں، کئی علاقوں میں چلے جائیں وہاں تیتر اور بٹیر لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، شاہین پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، عقاب۔ تو گو اس نے پکڑی ہوئی تھی، تو آگے کہتا ہے میں تب نبی مانوں گا جب یہ بول کے بتائے۔ مانا پھر بھی نہیں، حالانکہ گو بولی، سبحان اللہ، مانا وہ ایک دن کہنے لگا نبی ہو، اچھا تب مانوں گا جب یہ چاند ٹکڑے کر دو۔ یہ جو چاند ٹکڑے ہوئے یہ بھی اس کی فرمائش پر ہوئے، اسی نے کہا تھا۔ مانا پھر بھی نہیں، حالانکہ چاند اس کے سامنے ٹکڑے ہو گیا، بوجیل کے سامنے ٹکڑے، مانا وہ پھر بھی نہیں۔ اچھا پتہ ہے کیوں نہیں مانا؟ ضدی تھا۔ اب جتنی آپ خاموشی رکھیں گے نا تو مجھے پھر اگلے لفظ کا پھر معنی کرنا پڑے گا کہ شاید یہ بھی نہیں سمجھ نہیں آیا۔ ضدی تھا، کیا تھا؟ ضدی سے مطلب پتہ ہے؟ ضدی، جو اندر کا ضدی ہو نا، جس کے اندر کھوٹ ہو، وہ ضد پتہ کیسے نکالتا ہے؟
اے جڑی تو شان بیان کر رہے ہیں نا، یہ اتو اتو کر رہے ہیں، وچو وچو نہیں کر رہے ہیں۔ اسے ضدی کہتے ہیں، ضدی تھا، ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑا، حالانکہ اس کے سامنے چاند اور ٹکڑے ہوا۔ ایک دن آیا پیارے آقا کے سامنے مٹھی بند کر کے اور کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ پیارے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو جہل بچوں کی طرح سوال کرتے ہو، یہ تو بچوں کی گیم ہے، بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میری مٹھی میں، اور تکا لگ بھی جاتا ہے۔ تکا میں اگر بتاؤں تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے، تو کہے گا تکا لگ گیا۔ ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا ہے۔ ایک جملہ آ گیا ہے، اب مجھے دکھ اس پہ ہوگا جس کے لب میں نے جو بند دیکھ لیے، بخیل بخیل بندے کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اس پہ سبحان اللہ میں ہی پھر پڑھ سکتا ہوں۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، 18-19 سال ہو گئے سٹیج پہ آئے ہوئے، مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے بخیل بنا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی، اور چہرے سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ توجہ، کہنے لگا نہیں ہو سکتا، یہ چیز نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ اسے یہ پتا تھا، یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے۔ یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا ہے، اس لیے کہ بو جہل تھا نا، بو بکر تو نہیں تھا۔ سبحان، بو بکر تو نہیں تھا۔ بو بکر تو اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا۔ اسی بدبخت نے آ کر کہا ابو بکر کو، ابو بکر سنا ہے تیرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، دیکھ بھی آیا ہوں، یہ سارے نظارے کر بھی آیا ہوں، پھر واپس بھی پلٹ آیا ہوں، کنڈی بھی ہلتی رہی ہے، بستر بھی گرم رہا ہے، پانی بھی چلتا رہا ہے، اور رات کے مختصر وقت میں آیا ہوں، دیکھا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اسی بدبخت کی زبان سے سنا۔ ابو بکر کہتے ہیں ایسا کوئی کہے ہو تو نہیں سکتا، لیکن اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو ابو جہل پھر سن، رب کعبہ کی قسم میرا آقا گیا بھی ہے آیا بھی ہے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ بولیے یار بولیے، ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کرے ہمارے ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے۔ لوگوں نے خواہ مخواہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ نا عجیب عجیب ضدیں بنا رکھے۔ مجھے ایک بندے نے کہا میلاد مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے ہیں۔ کہتا مناتے ہو؟ میں نے کہا مناتے بھی، اگرچہ منانے کی یہ چیز ہوتی نہیں، پڑھے لکھے انداز میں بات کی جائے تو میلاد کو کسی نے کیا منانا ہے؟ ولادت ہے نا، تو اب اسے میں کیا منا سکتا ہوں؟ میری تو ولادت ہو گئی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو دنیا میں سارے گھوم پھر رہے ہیں ان کی تو ولادتیں ہو چکی ہیں نا۔ تو کہتے ہیں مانتے ہو؟ میں نے کہا ولادت مانتے ہیں۔ مناتے ہو؟ میں نے کہا مناتے ہیں۔ کہتا پھر ساڈے نال رل جاؤ۔ میں کہا ساڈا بڑا دل کردا ہے تواڈے نال رلن تے، حلوہ کنوں چبدا ہے؟ ناراض نہیں بیٹھے میرے نال؟ کچھ بھی نہیں کہندا، حلوہ زبان تے رکھ کے تالو نال ہلکا جہا پریس کرو سیدھا اندر۔ میں کہا ساڈا بڑا دل کردا ہے تواڈے نال رلن تے، اسی بڑی کوشش کرتے ہیں تواڈے نال رلن دی، پچھوں اسی دوڑ کے آندے ہیں نال رلدے ہیں، تسی اگے ہور ٹر پیندے ہو۔ تواڈی کدے بریک لگے تے اسی نال رلیے؟ ساڈے کول ہن گھنگرو تے نہیں پان ہوندے۔ پتہ نہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ہر دفعہ اضافہ ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اور اس دفعہ تو میں نے فیس بک پہ دیکھا، پچھلی دفعہ تو ایک حور تھی، ادھر سیالکوٹ میں تو پورا بازار بھرا ہوا تھا۔ ہاں، میں اور پھر ڈھول باجے، بینڈ باجے،
میں اختلافی بات نہیں، خدا را درد دل رکھ رہا ہوں، میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، قوم کی کہیں بریک لگوا لیں، خدا را کہیں بریک لگوا لیں، ورنہ آئندہ آنے والی نسل کو اسلام نہیں ملے گا، ان کے پاس اسلام نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ دعا کرا لیں؟ نہیں عوام آدمی نہیں، یہ کریں گے نہیں نا، یہ ادھر دیکھیں گے نا، بس اصل میں وہ ادھر ہی رہتا تو ٹھیک تھا، چلیں ٹھیک ہے، اب آپ کو زیادہ بھی نہیں تھی پردے کے پیچھے، پردہ لگا رہتا تو ٹھیک تھا۔ چلیں، وہ میرا جملہ ہوا ہو گیا اسی آنے جانے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے جو اکابر نے ہم تک تعلیم پہنچائی ہے اور عقائد پہنچائے ہیں، کہ ہم نے صحابہ کو اگر دیکھا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ ہلکا ہلکا بولیے، ہلکا ہلکا، تھک جائیں گے۔ ہم نے اہل بیت کو دیکھا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، مرکز ہے حضور کی ذات۔ ہم نے صحابہ کو، اہل بیت کو حضور کی نسبتوں سے دیکھا ہے۔ یہ جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو بکر وہ ابو جہل تھا جو ضدی تھا، یہ ابو بکر ایک ہے، میں نے بھی مانا ہے، آپ نے بھی مانا ہے، ہمیں تو وراثت میں مل گیا نا اسلام۔ صحابہ نے قربانیاں اٹھائیں، اور توجہ رکھنا، ابو بکر کا ماننا کیسا؟ جس دن پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بلایا تھا نا، قریشیوں آ جاؤ، ہاشمیوں آ جاؤ، بات کرنے لگاؤں، اعلان توحید کیا تھا، اس مجمع میں ابو بکر نہیں تھا، اس مجمع میں ابو بکر نہیں تھے، کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے یمن گئے ہوئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے، دکان کھولی، کپڑا بکھیرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے دکاندار آئے بیٹھے ہیں، بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، یہ کتنے کا، اتنے کا، ہمیں کتنے کا ملے گا، اتنے کا ملے گا، ہم کتنے کا بیچیں گے، اتنے کا، منافع کتنا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر اگلے دنوں تو یہاں نہیں تھا، یہاں ایک بڑا عجب واقعہ ہوا، وہ میرا خالو ہے نا، اچھا ابو بکر تجھے یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا، جو آپ کی سبحان اللہ کا لطف اتنا آیا نہیں اتنا آنا چاہیے تھا، وہ جو تیرا، اس پہ بھی جو کبھی کبھی محافل میں یا تقاریر کبھی کبھی سنتے ہیں، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اس وقت کا یار، توجہ، یہ یاری پتہ ہے کب سے ہے ابو بکر کی؟ حضرت ابو بکر کی یہ یاری کب سے ہے؟ پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 برس، کتنی؟ 12 برس، اور پیارے آقا اپنے چچا ابو طالب کے پاس ہیں کفالت میں، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں بھی چلی گئی، 12 برس ہے، ابو طالب کو کہیں سفر پہ جانا تھا تو پیارے آقا آئے، 12 برس عمر ہے، آئے چچا کے پاس اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں کہیں دوسرے ملک میں،
तो मैं घर में अकेला, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, मैं उकता जाऊंगा, इजाज़त हो तो मैं भी साथ चलूं? चचा कहते हैं ठीक है चलो। थोड़ी देर के बाद फिर आका आए और आके कहते हैं चचा आपके साथ तो कुरैशी होंगे, बड़े बड़े सरदार होंगे, आप अपने कामों में मशगूल होंगे, मैं बच्चा हूँ, मैं उकता जाऊंगा, इजाज़त हो तो यार को साथ ले लूं। कौन? कहा अबू कुहाफा का बेटा अब्दुल्ला। साहिबान तवज्जो है। अबू तालिब कहते हैं इजाज़त कौन लेगा? हुज़ूर फरमाते हैं वो मेरा काम है। ये यारी उस वक्त की है। और मैं सीरत मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ने लिखी, उससे आपको ये सुना रहा हूँ। ये उस वक्त की यारी है। और अबू बकर वो है। हजरत एक बात आ गई है, इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ? कोई नाराज तो नहीं बैठे मुझसे? मुझे बात चेहरे थके थके से नजर आ रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है मैं यहीं से आ गया हूँ तो मुजफ्फरगढ़ से आप आए हो सकता है ऐसे फर्क है। बाज़ दफ़ा सुन के भी बंदे को थकावट हो जाती। मैंने अर्ज़ किया कि हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफ़ा से माना। एक दिन प्यारे आका हजरत अली के साथ खड़े हैं। इस बात को रिवायत फरमा रहे हैं हजरत अनस। हजरत अली के साथ प्यारे आका खड़े हैं और खड़े खड़े अचानक से प्यारे आका फरमाते हैं अली जी या रसूलल्लाह, फरमाया तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं? जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। अब कोई कह सकता है कि हमने सुना है कि हसन हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। एक बंदा मुझे कहता है कि जन्नत में तो सब जवान होंगे, फिर ये क्या बात हुई कि नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं? मैंने कहा तूने सारी बातें आधी आधी सुनी हैं। जन्नत में सभी जवान होंगे, ये बात बिल्कुल सच है। सबको 30 साल की उम्र मिलेगी। कितनी? 30 साल की। तला जितनी तेरी उम्र है, 30 साल की। और अगली बात सुनिए, जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुस्न मिलेगा। हजरत विरक साहब और मुफ्ती साहब जिन्होंने अभी भी सुभान अल्लाह नहीं ना कही, वो इस जुमले पे लाजमी सुभान अल्लाह कहेंगे। देख लेना, जन्नत में 70 हूरें मिलेगी। कितनी? लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो यहां वाली है ना, ये भी मिलेगी। ये जो यहां वाली है ये भी मिले। अच्छा, एक जगह पे मैंने ये बात बयान की तो मेरे करीब में ना एक बाबा जी बैठे हुए थे। ये बिल्कुल हकीकत में बात बता रहा हूँ, शायद उसका क्लिप भी हो सोशल मीडिया पर। मैंने कहा कि ये यहाँ वाली भी मिलेगी। वो बाबा जी कहते हैं हूँ इन्हें जान नहीं छड़ना। अल्लाह, इत्थे भी किड़ किड़ते उथे भी किड़। लेकिन सुनिए, ये जो जहां वाली है ये उन 17 की सरदार हो। हाँ, इसे सिर्फ काजी का ये पैगाम दे दीजिए कि गीबतें छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना, गिले छिकवे छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना है, ना शुक्रिया छोड़ दे अगर 17 का। इधर दी गल उधर ते उधर दी गल मैं तेनू भी दसदियां ते अगे दसी ना ते ओ गल दूजे पिंड भी पहुंच जानी है ते नाल ए भी पहुंच जानी है भी अगे दसी ना। तवज्जो, ये जो प्यारे आका ने फरमाया ना कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन है, सैयदा शबाब अहल जन्ना अल हसन वल हुसैन। जो जवानी के आलम में इंतकाल करे, यूं तो जन्नत में सब जवान हो गए, लेकिन जो दुनिया में जवानी के आलम में रुखसत हो और वो जनती हो, उस तबके के हसन हुसैन सरदार होंगे। अब मेरी बात सुनिए, आपको उस बात का लुत्फ आएगा। हजरत अली के साथ खड़े हैं प्यारे आका, और प्यारे आका फरमाते हैं अली जी या रसूलल्लाह, तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार दिखाऊं जो दुनिया में बुजुर्गी के आलम में दुनिया से रुखसत होंगे, बूढ़े, और फिर वो जन्नती होंगे, उनके सरदार दिखाऊं? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह दिखाइए। प्यारे आका ने अपने चेहरे मुबारक यूं दाहिनी जानिब उठाया, इधर से अबू बकर उमर आ रहे थे।
سبحان اللہ. اب اصل میں قصور شاید میرا ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو جس طرح وہ جملہ یاد ہے کہ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اسی طرح یہ جملہ یاد ہونا چاہیے تھا. پیارے آقا فرماتے ہیں ادھر سے ابو بکر عمر آ رہے تھے. اب توجہ، پیارے آقا فرماتے ہیں علی یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. اب پیارے آقا دیکھ کے مسکرانے لگے. وہ نزدیک آتے گئے، وہ بھی مسکرا رہے ہیں. اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا، چہرے مبارک سرخ ہو گیا. ابو بکر نے جو دیکھا تو ابو بکر پریشان ہو گئے کہ حضور تو ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، پھر آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا. لیکن آتے رہے آ کے سلام عرض کیا، سلام کا جواب ہوا. یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، توجہ سے میرا جو جملہ سننا، ابھی پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے تم دونوں کو دیکھا، میں خوش ہوا. پھر تمہارے اور میرے درمیان یا کچھ فاصلے پر مجھے ایک شیطان دکھائی دیا جو رب سے دعائی کر رہا تھا، رب کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا. اللہ مجھے پتا ہے میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ میں جانتا ہوں تو مجھے جہنم میں پھینکے گا، اللہ میں جانتا ہوں مجھے جہنم ملے گی، لیکن اللہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان امیر معاویہ، شان اہل بیت. جزاکم اللہ. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑ؟ انوار الصحابہ سے سنا رہا ہوں. یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ایک قوم آئے گی تجھے گالیاں دیں گے، تجھ سے بغض رکھیں گے، توجہ قرآن میں تحریف کر دیں گے، قرآن کے معنی بدل دیں گے، لیکن ابو بکر پریشان نہ ہو، تجھ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں. ہائے ہائے ہائے، تجھ سے محمد مصطفیٰ، محمد صحابہ، شان صحابہ، شہداء نموز صحابہ، نعرہ تکبیر. ابو بکر تجھ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے. ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، بے لوث تجھ سے محبت تیرے تحفظ کے لیے بولیں گے، کام کریں گے. ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، تم انہیں دو گے کیا؟ میں نے تو جب سے یہ بات پڑھی ہے بڑے مزے سے ہوں، بڑے سکون اور راحت میں ہوں، بڑے سفروں اور تھکان کے باوجود مزے سے نیند آتی ہے جب سے یہ بات پڑھی. ابو بکر انوار الصحابہ سے سنا رہا ہوں، توجہ. ابو بکر جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، تیرے لیے کام کریں گے، تیرے ناموس کے لیے بولیں گے، کام کریں گے، بنا دیکھے بے لوث، تم انہیں دو گے کیا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کریں گے، میرے لیے کام کریں گے، اگر کوئی مجھ سے بغض رکھتے ہوئے توہین کرے گا وہ میری عزت کریں گے، تو یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں ابو بکر اپنی زندگی کی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کروں. آج کو جتنا حج کر لے، عمرہ کر لے، طواف کر لے، صدقہ کر لے، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا کہ میری نیکیاں قبول ہیں اور ابو بکر کی نیکیاں، ابو بکر کی نیکیاں. عمر تم کیا دو گے؟ عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں کہہ دی ہیں میں پیچھے کیوں رہوں؟ میں بھی اپنی زندگی میں چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا.
सुभान अल्लाह। हमने तो जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफ़ा से माना है, सहाबा को माना है हुजूर की निस्बतों से, इसलिए कि हुजूर से लेने वाले हैं सहाबा, उम्मत को देने वाले हैं सहाबा, हुजूर के शागिर्द सहाबा, उम्मत के उस्ताद सहाबा, हुजूर के मुरीद सहाबा, उम्मत के पीर सहाबा, हुजूर के मुक्तदी सहाबा, उम्मत के मुक्तदा सहाबा, हुजूर के शागिर्द सहाबा, नबुव्वत का अक्स सहाबा, नबुव्वत का फैज सहाबा, नबुव्वत की तालीम सहाबा, नबुव्वत की तरबियत सहाबा, नबुव्वत का हुस्न सहाबा, नबुव्वत की मेहनत सहाबा, नबुव्वत की जिद्दोजहद सहाबा, नबुव्वत की तगोदो सहाबा, नबुव्वत के गवाह सहाबा, कुरान जिन्हें वल्लज़ीना मआ कहे सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सहाबा, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, मेरे मोहम्मद के मुरीद सहाबा। तकबीर, मोहम्मद मुस्तफा अहमद सहाबा, शान सहाबा, काम सहाबा, वीरान नमूज सहाबा, हजरत मौलाना काजी मतीउल्लाह सैदी साहब। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा, मिला है जो लारे बेऐब हमको कलामे खुदा बराते सहाबा। सुभान अल्लाह। 1 घंटा होने में 3 मिनट रह गए हैं? क्यों वजह मेरी जिंदगी दी आखिरी तकरीर है जी? क्या फरमा रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जरा कह दे सुभान अल्लाह। हम ये यकीन जाने, कोई दूर से खड़े होके देखे ना तो वो तो एक अलग बात है, वो करीब से आके देखे तो सही कि हमारे अकीदे का हुस्न है क्या। बाजारों में खड़े होकर बातें करना तो और है, प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों से बात सुनना तो और है। पूछिए तो सही, औरों से सुना तुमने, औरों से कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। सुनिए तो सही कि हमने हुजूर की जात को मरकज है, तमाम किरणें हुजूर की जात से हैं। सहाबा और अहले बैत, अज़वाज मुत्तहरात, उनकी जो जो निस्बतों को हमने माना है, वो तमाम निस्बतों का मरकज मेरे आका की जात है। और अगली बात है, नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है अंजुम अबर गर जमाते सहाबा, तो शम्सो कमर अहले बैते नबी। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही, जो शामो शहर है जमाते सहाबा, तो लैलो नहर अहले बैते नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हम ये बाज नफरत वालों को अगर नफरत दिखाई दे तो उनकी अपनी नज़र है, हमारी नज़र तो ये है कि हमें सहाबा और अहले बैत में मोहब्बतें नज़र आती हैं। आखिरी 2-4 मिनट हैं, इनमें एक मैं बात आपके हवाले किए देता हूँ। जब सैयदा फातिमा सन्ने बुलूगत को पहुँचती हैं तो अबू बकर और उमर मशवरा देते हैं हज़रत अली को कि जाइए रिश्ते की बात कीजिए। कौन कहता है? हज़रत अबू बकर और उमर मशवरा देते हैं हज़रत अली को कि हुजूर से रिश्ते की बात कीजिए। और डरते डरते हज़रत अली बात करते हैं, डरते डरते कि मैं कैसे कह दूं प्यारे आका को कि फातिमा का रिश्ता मुझे दे दें। लेकिन जब बात की, अब सुनिए, प्यारे आका फरमाते हैं अली रिश्ता मंजूर है, लेकिन सुनिए आपके पास कुछ घर में सामान है? या रसूलल्लाह नहीं। हक महर के पैसे हैं? या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया इंतज़ाम कीजिए। क्या कीजिए?
اب اس میں ایک جملہ بول دوں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے، وہ جسے ہم نے جہیز کا نام دے رکھا ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، چلے ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ پہلے کون سے سارے مجھ سے راضی ہیں؟ پہلے کون سے سارے مجھ سے راضی ہیں؟ نبیوں سے راضی کو نہیں سارے ہوئے، صحابہ سے نہیں ہوئے، اہل بیت سے نہیں ہوئے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ جو ہم نے جہیز کا نام دے رکھا ہے اسلام میں نہیں ہے، تو فتن دیجئے جتنا دے سکتے ہیں آپ، اسلام میں اس کا کوئی تصور۔ گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ ناراض ہو گئے؟ گھر کا سامان یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں ہے۔ اسلام نے وراثت کا حکم دیا ہے۔ کس کا؟ جس سے ہم نے معروم کر دیا بیٹیوں کو، بہنوں کو معروم کر دیا۔ اور پتہ ہے کیا کہہ کے معروم کیا؟ یہ بیٹی کہتی ہے، یہ بہن کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں۔ یہی بات ہے یا کوئی اور جملہ؟ یہی ہے نا، کہ میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں، میں نہیں لیتی، مجھے بھائی سے محبت ہے نا، میں اسے دے رہی ہوں۔ اسے سنایا اتنا کچھ گیا ہے کہ وہ یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہے کہ تو اگر طلب کرے گی تو تو بے حیا کہلائے گی۔ سیدھے سیدھے لفظ بول رہا ہوں، جہاں چلے جائیں آپ کو یہی بات ملے گی کہ بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مجھے کوئی بھائی بھی تو دکھا دیں جو کہے میں اپنا حصہ بہن کو دیتا ہوں۔ وہ نہیں محبت کرتا بہن سے؟ خاموش ہو گئے؟ اسے کوئی محبت نہیں؟ اسے بھی تو ہے نا۔ مجھے کوئی ایک مثال دے دیجئے، میں بات کہنا چھوڑ دوں گا آئندہ۔ ایک مثال دے دیجئے کہ بھائی کہہ دے کہ میں اپنا حصہ بہن کو دیتا ہوں، اپنا حصہ، اس کا تو دے دیا ہے، اپنا حصہ۔ جی اچھا، یہ بڑوں سے پوچھئے بیٹے کو کیوں وارث بناتے ہو؟ اسلام نے کہا ہے جس قرآن کی آیت میں اللہ نے بیٹے کو وارث بنایا ہے، اللہ نے آیت بھی نہیں بدلی، اسی آیت میں بیٹی کو وارث بنایا ہے۔ اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جتنے والدین بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں میری بات یہ کڑوی لگ رہی ہو، لیکن میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، ان کا ہمدرد ہونے کے ناطے ان کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کا مال کون اڑائے گا اور وہ کس طریقے سے اڑایا جائے گا، یہ آپ نہیں جانتے، کوئی اور اڑائے گا۔ اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی قبر برباد کر دے، اپنی آخرت برباد۔ حساب آپ نے دینا ہے جا کے کہ آپ بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کر کے آئے ہو۔ بلکہ میرا اپنا تخیل یہ ہے، ممکن ہے کوئی مجھ سے اختلاف کرے، کہ جہاں پہ وہ مکہ کی وہ بیٹیاں بھی اٹھیں گی نا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور وہ گریبان پکڑیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا تخیل تو یہاں تک ہے کہ یہ بیٹیاں بھی اٹھے گی اور گریبان پکڑیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمارا کیوں معاشی قتل کیا گیا تھا۔ جب قرآن نے وارث بنایا ہے تو آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ بیٹی کو حصہ نہ دیں؟ بری لگی نا بات؟ عہد کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دیں گے نا جی، انشاءاللہ دیں گے۔ مجھے جو بھائی بیٹھے ہیں میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں اپنے والدین سے اس بات کی ضد مت کیجئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ترغیب دیجئے والدین کو کہ بیٹیوں کو حصہ دیں۔ تو یہی بات پیارے آقا نے حضرت علی سے کہی، علی گھر میں سامان ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ حق مہر کے پیسے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا انتظام کیجئے۔ یا رسول اللہ کیسے کروں؟ ایک گھوڑا ہے، فرمایا رکھیے۔ ایک تلوار ہے، فرمایا اسے بھی رکھیے۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، لوہے کی جیکٹ جو جنگ میں پہنی جاتی تھی، آج کی اصطلاح میں کہیں تو بلٹ پروف جیکٹ، وہ فرمایا اسے بیچ کر آؤ۔ حضرت علی اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، بیچنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، سامنے سے حضرت عثمان آ رہے ہیں۔ میں عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت میں بڑی نفرت تھی، اب سننا، سامنے سے عثمان آ رہے ہیں۔ عثمان پوچھتے ہیں علی بھائی یہ زرہ اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ شادی ہونے لگی ہے۔
सैयदा फातिमा से निकाह होने लगा है, हुजूर का दामाद बनने लगा हूं, आपका हमजुल्फ बनने लगा हूं। फिर प्यारे आका ने फरमाया कि घर में कुछ सामान होना चाहिए, कुछ हक महर के पैसे हो, तो मेरे पास नहीं थे। हुजूर ने फरमाया ज़रा बेच के आओ, वो बेचने के लिए जा रहा हूं। अब हजरत उस्मान ताजर हैं, जानते हैं लोहे का क्या भाव है मार्केट में। फरमाते हैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसके यूं जंजीर की तरह कुंडे बने हुए होते हैं। फरमाया ये कुंडे गिनो, जितने कुंडे हैं उतने दिरहम उस्मान के खाते डाल दो। गिने तो 400 कुंडे। फरमाया ये लो 400 दिरहम। 400 दिरहम पकड़ा दिए। हजरत अली इधर को चल पड़े, हजरत उस्मान इधर को चल पड़े। फिर हजरत उस्मान ने आवाज दी, अली भाई क्या हुआ, इरादा बदल गया? नहीं, ये ज़िरा मेरी हो गई, हो गई। पैसे आपने ले लिए, ले लिए। अब ये ज़िरा उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा ले जाओ। सुभान अल्लाह। अब यहां पर मैं फिर अब रुक कर एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा अपने मुआशरे में बिखरे हुए बड़े लोगों से भी और छोटे लोगों से भी, कि हजरत उस्मान ने जब सुना कि ये बेचने के लिए जा रहे हैं, तवज्जो है मेरी जाने, मैं बिल्कुल समेट रहा हूँ, बिल्कुल समेट रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं बात लेके जा रहा। हज़रत उस्मान ने जब सुना कि हज़रत अली बेचने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा विजदान कहता है हज़रत उस्मान ने उसी वक्त तहिया कर लिया था हज़रत अली के साथ ताउन करने का, लेकिन एक दफ़ा ज़िरा खरीद ली ताकि हज़रत अली की अना मजरू ना हो। मेरी बात समझ, बड़ी हसास सी बातें कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ताकि हजरत अली की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। इज्जत नफ्स, हजरत अली मुतमईन रहे कि मैंने तो ज़िरा बेची है, फिर वो ज़िरा तोहफतन दे दी। ये ताउन करने का एक अंदाज होता है, ना कि जिताया जाए। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि हजरत प्यारे आका की निस्बत से हमने सहाबा को भी देखा है, अहले बैत को भी देखा है। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे दियां दे कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लंबी ज़हरा। यादी मलका बतूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा। हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत सहाबा इकराम से मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।